بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد سے متعلق ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ کب جہاد ایک مسلمان ریاست پر فرض ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ جہاد کے جو ڈاکٹرین ہے اس کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے جو چیز بنیادی ہے اس میں وہ دو ہیں۔ اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاد جب بھی فرض ہوتا ہے وہ ایک اسلامی ریاستی پہ فرض ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ مسلمان اپنی اجتماعی کیپیسٹی میں کنڈکٹ کرتے ہیں، ذاتی حیثیت میں جہاد نہیں ہوتا۔ اسی جہاد کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو اپنی ذاتی حیثیت میں، کسی آرگنائزیشن کو، کسی گروپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جہاد کنڈکٹ کرے، یہ صرف اور صرف ایک ریاست ہی کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ جان لینی چاہیے کہ آج جہاد جس بارے میں کیا جائے گا، جس بنیاد پہ کیا جائے گا، وہ تنہا ایک ہی ہے، اور وہ ہے ظلم، زیادتی، عدوان یا اس قبیل کے جو دوسرے جرائم ہیں۔ جب کوئی اور ملک کر رہا ہو اور ڈپلومیٹک ٹائز بھی فیل ہو جائیں تو پھر ایک ریاست کو یہ حق ہے کہ زبردستی اس کو اس جبر سے پھر روک دیا جائے، ان پہ حملہ کر کے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل موجود نہیں ہے جہاد کی۔ یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور جہاد بھی بیان ہوا ہے، مگر وہ مخصوص ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جو انہوں نے منکرین حق کو دی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو جانتے ہوئے اور بوجھتے ہوئے جھٹلایا اس دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے دور میں رسولوں کے ذریعے سے، ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے یا آسمانی عذاب کے ذریعے سے سزا دی، تاکہ یہ پوری جزا و سزا جو ہے یہ اخروی جزا و سزا کی دلیل بن جائے۔ چنانچہ اس بات کو جان لینے کے بعد اب اگلی بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ جہاد آج کل کے دور پہ صرف ظلم اور عدوان ہی کے خلاف فرض ہوتا ہے، تو کیا پھر یہ مان لیا جائے کہ جیسے ہی کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، نیبرنگ جو مسلم کنٹریز ہیں، جیسے ہی اس کا واقعہ ہوا ان نیبرنگ مسلم کنٹریز پہ فوراً کا ہی جہاد فرض ہو گیا؟ تو قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد جب فرض ہوتا ہے اس اجتماعی کیپیسٹی میں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عددی جو قوت ہے یہ خاص معیار پہ ہو۔ ابتدائی زمانے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ جہاد فرض ہو جاتا ہے اگر مسلمانوں کی اور کفار کی جو عددی اکثریت ہے وہ 1:10 کے برابر ہے، یعنی مسلمان اگر ایک ہیں اور تناسب 10 کفار کا ان کے مقابلے میں ہیں، تب ان کو اگر وہ موقع آ گیا ہے تو پھر ان پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب یہ اس ذمہ داری کو کم کر دیا گیا، ظاہر ہے جب ہر طرح کے لوگ مسلمان ہوئے اور وہ جو ایکسٹینٹ تھا فیتھ کا یا ایمان کا اس میں کمی آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو 1:2 سے کم کر کے 1:10 سے کم کر کے 1:2 پہ کر دیا، گویا کہ اب 1:2 ریشو میں، یعنی مسلمان اگر آدھے ہیں اور کفار ان سے دگنے ہیں تو پھر اس میں جہاد فرض کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں اسٹینڈنگ آرمیز تھیں، اس لیے اس عددی اکثریت کو بھی بیان کرنا ضروری تھا۔ اب اگر ہم اس پورے مسئلے کو انالائز کریں قرآن مجید کی روشنی میں، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ریشوز بیان ہوئی ہیں، تناسب جو بیان ہوا ہے، یہ تو صحابہ کے لیے بیان ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا شمار ان میں سے نہیں ہو سکتا۔ جو گائیڈ لائن ہم اس پورے انالیسس سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آج بھی اگر فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ وقت آ گیا ہے جہاد کرنے کا، تو پھر ان کو اپنی ملٹری مائٹ، یعنی اپنی جو ملٹری قوت ہے اس کا احساس کرنا ضروری ہے۔ یعنی محض کہیں ظلم ہو جانے کے نتیجے میں جہاد فرض نہیں ہو جاتا، بلکہ اس وقت فرض ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی بھی قوت اس جگہ پہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ اس کا واقعی زیر نگرانی لیں، اس کو ختم کر دیں، اس کو کرب کر دیں۔ اس سے کم پہ یہ فرض نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں جو عددی تعداد ہے وہ بھی میٹر نہیں کرتی۔ آج وار ہیڈز ہیں، ملٹری وار ہیڈز ہیں، بہت سارے اور طریقے قتال کے ایجاد ہو چکے ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ گویا کہ اس میں جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج بھی جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف کیا جائے گا تو محض ظلم اور عدوان کا واقع ہو جانا کافی نہیں ہے کہ اس پر حملہ کر دیا جائے کسی ملک میں، بلکہ حملہ کرنے والی جو اسلامی ریاست ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اپنے وار ہیڈز، اس کی اپنی ملٹری قوت کیا اس جگہ پہ ہے کہ وہ دوسری جگہ پہ جب حملہ کرے گی تو خاطر خواہ کامیابی کے امکانات ہیں، یا کم سے کم اتنا ہے کہ اس کو ایک فائٹ دے سکے گی۔ اس چیز کا لحاظ کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اور اسی کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔